یعنی ہم کس کے لیے پرابلم ہیں یہ تو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ ہمیں پبلک نے مسترد کیا ہے. ہمیں اپنے حجم کا بھی پتہ ہے. میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں 100-200 سیٹیں جیتنے کی پوزیشن میں ہوں، لیکن اپنی جو حق ہے میرا اس کا اندازہ مجھے ہے کہ کس حد تک ہمیں کامیابی حاصل ہونی چاہیے، لیکن تکلیف کس کو ہے. اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلامائزیشن کی بات کرتے ہیں، اسلامی قانون سازی کی بات کرتے ہیں، تو یہ کس کے لیے پرابلم ہے؟ اگر ہماری بڑی طاقت اسمبلی میں جاتی ہے تو پھر ہماری یہ نظریہ کس کے لیے مشکل پیدا کر رہا ہے؟ میرے خیال میں اس مسئلے کو ہمیں جانچنے کے لیے پاکستان کی تاریخ کو بھی سامنے رکھنا ہوگا کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ، ہمارے حکمران اول سے لے کر آخر تک اس ملک میں کسی طرح کی اسلامی قانون سازی کے حوالے سے تیار نہیں ہوئے، اور آج بھی ان کو یہی خطرہ ہے کہ یہ آواز جو ہے یہاں دبا دی جائے کسی طریقے سے، تاکہ یہ روز روز اسمبلیوں کے اندر جو ہے اپنی عددی قوت کی بنیاد پر اپنے نظریے کی بات نہ کر سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ 9/11 کے بعد پاکستان میں جو تحریک ہم نے چلائی اس نے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ برصغیر اور جنوبی ایشیا میں اینٹی امریکنزم پیدا کیا، اور اس کو اعتراف کیا. آپ کے صحافی نے اعتراف کیا اس کا، جی میڈیا نے اعتراف کیا اس کا. جی تو اس حوالے سے بھی اگر عالمی قوتوں کے مقابلے میں ہم کوئی آواز بلند کرتے ہیں تو ان کی بھی ہدایات یہ ہوتی ہے کہ ان کے ہجوم کو کم کیا جائے. اور پھر ایسے وقت میں جبکہ امارت اسلامیہ کا استحکام امریکہ اور مغربی دنیا کو قبول نہیں ہے، اور پاکستان افغانستان کو لڑانے کے لیے منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے، اور اس بیچ میں ہم آتے ہیں اور دونوں ملکوں کے تعلقات کو بہتر بنانے میں کردار ادا کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ افغانستان کے استحکام بھی ہوگا، پاکستان کا استحکام بھی ہوگا. یہ بھی ان کی نظر میں کھٹک رہا ہے کہ یہ پارٹی ہے کہ اس کو اتنا بڑا کردار نہ دیا جائے کہ وہ افغانستان کے اندر ہمارے اسلامیہ کے استحکام کا ذریعہ بنے. ایسے موقع پر جب کہ ساری امریکہ اور مغربی دنیا اسرائیل کی پشت پہ کھڑی ہے اور فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی ہوئی اور ہم کھل کر میدان میں آئے، ہم نے جلسے کیے، پشاور کے بڑے جلسے میں ان کے نمائندے کو بلایا، کوئٹہ میں ہوا، کراچی میں ہوا، پھر ہم قطر گئے، ان کی قیادت سے ملے. تو یہ بھی بین الاقوامی دنیا کو بڑا کھٹکا ہے کہ بھئی ایک قوت ایسی ہے کہ جو کھل کر اسرائیل کی مخالفت میں اور فلسطینیوں کے حق میں سامنے آ رہی ہے اور ہمارے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے. تو ایسے لوگوں کو اسمبلی سے باہر رکھا جائے. یہ عوامل ہیں کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری وجود سے کس کس پر منفی اثر پڑ سکتا ہے. تو وہ سارے لوگ جن پر ہماری طاقت کا منفی اثر پڑتا ہوگا وہ اکٹھے ہو گئے ہیں ہمارے خلاف، اور انہوں نے ہمارے ہجوم کو کم کرنے کے لیے. اور آپ حضرات کی اطلاع کے لیے، الیکشن سے پہلے مجھے اطلاع ہو گئی تھی، الیکشن سے پہلے، کہ آپ کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے کہ جمعیت کے ہجوم کو اور سکیڑا جائے. یہ الیکشن سے پہلے کیسے فیصلہ ہوتا ہے؟ اور وہی ہوا. تو آپ خود اندازہ لگا رہے